الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ماعون شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارایت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا اور سزا کو۔ ارایتا میں الف زبر یا حمزہ زبر جو ہے یہ حرف استفہام ہے، یعنی سوال۔ لیکن یہ سوال اصل میں کیا سوال ہوتا ہے جس کا جواب سامنے والے کو پتا ہوتا ہے۔ اس میں تعجب کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا، تو مطلب یہ نہیں کہ کیا آپ نے دیکھا، یہ مطلب ہے کہ کیا آپ نے دیکھا، یعنی کہ تعجب کا اظہار ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ اس وقت کفار مکہ جو تھے آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جنت اور جہنم کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو اب اس شخص کی کوالٹیز کیا ہیں، یہ کون شخص ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کی کوالٹیز یا اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے آگے۔ فذالکا، پس ذالکا وہی، الذی وہ شخص، یدعو الیتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ تو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کی یہ کوالٹی کیا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ یتیم سے اسے کسی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، وہ نہ اسے مالی مدد کرتا ہے، نہ ہی شفقت اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ولا یحض، اور نہیں رغبت دلاتا، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے پر، یعنی کہ خود بھی نہیں کھلاتا اور کسی اور کو بھی اس بات کی ترغیب نہیں دلاتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور فویل للمصلین، پس ویل تباہی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے، الذین وہ جو، ہم عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں۔ اور کس طرح کے لوگوں کو یا کس طرح کے نمازیوں کے لیے برائی ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غافل مطلب کیا ہے، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یا نماز کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ الذین وہ لوگ جو، ہم یراؤن را جو شروع میں رعایتا سے میں را دیکھا، اسی سے آپ اسے بھی یاد رکھیں، دکھاوا کرنا، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ سامنے موجود ہوں تو نماز ادا کرتے ہیں، لوگ نہیں ہیں تو وہ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت مکے میں بھی منافقون کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، مسجدوں میں بعد جماعت نمازیں ادا کرتے تھے۔ کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ سب پر بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ منافق ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ، اس میں دیکھیں شروع کا یا ہٹائیں، لاسٹ کا واؤنون ہٹائیں تو آپ کو کیا ملے گا، میم نون عین، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، جو آپ کو آسان ہو وہ یاد رکھیں۔ وَيَمْنَعُونَ اور منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں، کیا، الماعون، معون مانگی ہوئی چیز کو، عام چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں۔ اس صورت میں اس انسان کی خصوصیت کو بتایا گیا ہے جو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا، تو نہ یتیموں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، نہ ہی اس کی نمازیں صحیح ہیں، درست ہیں،
اور چوتھا کیا ہے کہ کسی کو بھی عام ضرورت کی چیز بھی وہ مانگے بھی تب بھی نہیں دیتا۔ اب اس کے برعکس ایک مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، ایک مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے، کیونکہ میں اور آپ آخرت کے دن پر ہمارا یقین ہے تو ہمارے عادات و اخلاق کیسے ہونی چاہیے، اس کے برعکس ہونی چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ ہمیں شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، ان کی جیسی بھی مالی مدد کی ضرورت ہو ہمیں پوری کرنی چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہماری نمازوں کو درست کریں، نمازیں وقت پر ادا کریں، نماز کو شوق سے ادا کریں، نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر خوف سے خشوع و خضوع سے ادا کریں، اور نماز میں ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس پر وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، اس سے ہمارے رب کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے، ورنہ ہمارے غافل نمازیں ہی ادا ہوں گی ہم سے، اور ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم چاہے چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو کسی کو دے کر اپنے لیے اسے اجر کا ذریعہ بنائیں۔ کسی کے مانگنے پر تو ضرور دینا چاہیے، اس کے علاوہ بھی ہمیں خود سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے طرف سے بھی ایسے نیکی کے موقع ڈھونڈ کر نکالیں کہ کسی کو کبھی پانی دے دیا، کسی کو کوئی پین دے دیا، کسی بچے کو ایک چاکلیٹ دے دیا، کسی پرندے کو تھوڑے دانے ڈال دیے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بھی موقع ہمیں گنوانا نہیں چاہیے، کہیں پہ صدقہ و خیرات کر دیا، کسی کو نیک بات کہہ دی۔ اس طرح سے یہ سورہ سے ہمیں بہت ہدایت ملتی ہے ہمارے عادات و اخلاق کو درست کرنے کے لیے، ہمارے معاملات کو دوسروں کے ساتھ صحیح کرنے کے لیے۔ تو بیٹھ کر ہم تھوڑا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں پر نیکی کے موقع ہمیں ملتے ہیں اور ہم گنوا دیتے ہیں، یا ہمیں خود سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کے موقعوں کو ہم خود سے اس کے لیے راستے بنائیں۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کا ترجمہ آپ سیکھیں اور اسے نمازوں میں آپ شعور کے ساتھ پڑھیں، اور اس سے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے عادات و اخلاق و کردار میں بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ الفاظ بہت آسان ہیں، آپ فقروں کے ساتھ یاد کریں تو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ جیسے یکذب بالدین، پہلے بھی آپ نے پڑھا یوم الدین، روزے جزا اور سزا، تو یہاں پہ بھی یکذب بالدین جھٹلاتا ہے روزے جزا اور سزا کو، اور یدعو الیتیم، دعا سے دھکا دینا بھی یاد رکھنا۔ دیکھیں دعا یا تو لگ رہا ہے تھرڈ پرسن کے لیے نا، یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحد علی طعام المسکین، مسکین پڑھیں گے تو پوری آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سے مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانے کھلانے کی وہ رغبت نہیں دلاتا۔ اور مسلین میں صلاح سے نماز پڑھنے والے، وہ بھی یاد آ جائے گا آپ کو۔ اور صلاتہم، پھر اپنی نمازوں سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں، ساہون، وہ بھی یاد آ جائے گا آپ کو۔ یراؤن، ریاکاری، ایسا بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، راؤن ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرنا مطلب دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس میں تو میں نے بتایا منع کرتے ہیں، کیا منع کرتے ہیں؟ معون، مانگی ہوئی چیز، ایسے یاد رکھیں آپ، مانگی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ فقروں کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، آیتوں کو یاد کریں، الفاظ کو یاد کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ کریں۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین اہلک خاصتک یا ذو الجلال والاکرام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔